بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے شارٹ ٹرم وزٹ ویزا کے لیے جو کورنگ لیٹر تیار کیا جاتا ہے، جو ایمبیسیز میں جمع کروایا جاتا ہے اگر کوئی شخص پاکستان سے کسی فورن کنٹری میں جانا چاہتا ہے۔ یہاں پہ میں یونائٹڈ کنگڈم کا بتا رہا ہوں کہ اگر یو کے میں کوئی شخص جانا چاہتا ہے کسی وزٹ پرپس کے لیے یا کوئی ٹورزم پرپس، یا کسی شخص کو ملنے جانا ہے، کوئی کزن ہے، کوئی دوست ہے، یا کوئی میرج سیریمنی اٹینڈ کرنے جانا ہے، تو وہ اپنا جو ہے کورنگ لیٹر کس طرح بنا سکتا ہے، کیسے ڈرافٹ کر سکتا ہے، اس میں ڈاکومنٹس کیا کیا لگا سکتا ہے، کیا لگانے چاہیے۔ کچھ تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں۔ یہ جو میں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہیں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ کیا کیا آپ نے اس کورنگ لیٹر میں لکھنا ہے، کن کن چیزوں کے بارے میں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے انٹروڈکشن، اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، بزنس ہے تو بزنس کا بھی بتا دیں گے۔ اس کے علاوہ فیملی انفارمیشن انٹروڈکشن بتانا ہے کہ فیملی، آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، کہاں پہ رہ رہے ہیں، بچے ہیں نہیں ہیں، کتنے ہیں، وہ جو بھی ہے وہ تھوڑا سا لکھنے کے بعد اسکول گوئنگ ہے اور اس کے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں۔ پھر پرپز آف وزٹ ہے، اس کی ہیڈنگ دے دی ہے، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ اسٹے کریں گے، کس کے پاس جا رہے ہیں۔ ٹورزم ہے تو وہ ٹورزم لکھ لیں، وہاں پہ ہوٹل اگر بکنگ کی ہے تو وہ ہوٹل کے بارے میں لکھ لیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں بتائیں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے اسپانسرشپ لیٹر کے بارے میں بھی تھوڑا سا انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ اور یہاں پہ جو ہے اس کے بعد اپنا فائنینشیل سٹیٹس بتانا ہے کہ آپ فائنینشلی طور پر آپ کا سٹیٹس کیا ہے، آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں۔ یونائٹڈ کنگڈم کا یہ جو وزٹ ہے، بے شک وہ 10 دنوں کا ہے، بے شک وہ مہینے کا ہے، تو اگر تو آپ نہیں کر سکتے تو آپ کے بہاف پہ کون جو ہے وہ اخراجات برداشت کرے گا، آپ نے اس کا بھی پروف دینا ہے کہ یہ شخص میرے ایکسپنسز برداشت کرے گا۔ تو یہ چیزیں ہوگی، اور اینڈ پہ آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہمیں ایشو کیا جائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دی ویزا آفیسر، برٹش ہائی کمیشن، اسلام آباد۔ یہ ہو گیا مخاطب۔ اب یہاں پہ لکھنا ہے ریکویسٹ فار شارٹ ٹرم وزٹ ویزا۔ یہ عموماً جو ہوتا ہے 6 مہینوں کے لیے ایشو کیا جاتا ہے شارٹ ٹرم ویزا۔ ریسپیکٹڈ سر، اپنا تعارف کیسے کروانا ہے۔ اب یہ جو میں ہیڈنگ دی ہوئی ہے، یہ آپ نے ہیڈنگ نہیں دینی ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو بنانا ہے۔ انٹروڈکشن، اپنا فیملی کا اور پرپز آف وزٹ، اس طرح سیکوینس سے۔ جب آپ نے لکھنا ہے تو کوئی ہیڈنگ نہیں لکھنی، سمپل آپ لکھیں، لیکن جو ہے ان الفاظ میں لکھیں جو آسانی سے ویزا آفیسر کو سمجھ آ جائے، اور اس کو جو ہے وہ آپ کا پرپز آف وزٹ ایگزیکٹ جو ہے وہ کوئی سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ With most reference, it is stated that I am currently employed in Higher Education Commission as Assistant Director. اب یہاں پہ آپ نے اپنا طرف تو بتا دیا کہ میں ملازم ہوں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر۔ اب یہاں پہ جو آپ نے لکھ دیا جی ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں سے ہی آپ کا جو سٹیٹس مضبوط ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی، پوسٹ بھی اچھی ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی۔ اور جو ہے اب یہاں پہ جو اٹیچ کرنے ہیں ڈاکومنٹس، وہ آپ کے اس جاب سے ریلیٹڈ ہوں گے، جیسا کہ آپ کی سیلری سلپ ہوگی، آپ کا جاب لیٹر ہو گیا، جس میں وہ بتائیں گے، آپ جب یہ اٹیچ کریں گے جاب لیٹر، اس میں وہ بتائیں گے جو آپ کے آفس والے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے ملازم ہے، یعنی کہ یہ اس آفس کا جو ہے میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کر رہا ہے، اور اس کی جو ہے سیلری، اگر سیلری تو چلیں سیلری سلپ الگ لگ جائے گی، تو یہ وہ اس میں مینشن ہونا چاہیے کہ یہ کانٹریکٹ امپلائیز ہیں یا پرماننٹ امپلائی ہیں، جو بھی، تو اس سے ریلیونٹ انفارمیشن وہ اس جاب لیٹر میں بتانے چاہیے۔ اور یہ اتنے عرصے کے لیے جو ہے یو کے جانا چاہتے ہیں اور ہماری طرف سے اجازت بھی ہے، اس طرح کی کوئی وہ جو ہے ورڈنگ ہونی چاہیے، تاکہ وہ جو ہے اس ویزا آفیسر کا مائنڈ کلیئر ہو جائے کہ یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر واقعی ملازم ہے، اور اس کی کمپنی کو بھی پتہ ہے کہ یہ فارن کنٹری میں جا رہا ہے۔ اب یہاں تو ہو گیا یہ ملازمت کی حد تک۔ اگر ملازم نہیں ہے، ہر شخص ملازم نہیں ہوتا، کچھ کے بزنس بھی ہوتے ہیں، تو اگر بزنس ہے اس شخص کا جو ویزا اپلائی کر رہا ہے، تو بزنس سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں، اور یہاں پہ بزنس کا حوالہ دینا ہے کہ میں بزنس کر رہا ہوں، یہ میرے بزنس کا نام ہے، یہاں پہ کر رہا ہوں، اس کی اتنی برانچز ہیں، اور میری اتنی جو ہے اچھی جو ہے اسٹیبلشڈ بزنس ہے۔ اس کے بعد اس کے جو ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں، وہ بزنس سے جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹس ہیں، اگر ٹیکس پیئر ہے وہ تو ٹیکس پیئر کا بھی لکھیں گے، ایف پی آر سے جو بھی ہوتی ہے، اور بینک اسٹیٹمنٹ اس بزنس کی۔ تو یہ تمام چیزیں
آپ 6 مہینے یا سال کی جتنی زیادہ زیادہ ہوں گے جو آپ کے جو ہے اسٹیٹس کو مضبوط رکھیں تو وہ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. فیملی انٹروڈکشن. اب یہاں پہ آپ نے اپنے فیملی کا بتانا ہے کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہیں. آپ نے اپنا بھی بتانا ہے, آپ نے فیملی کا بتانا ہے, کیونکہ ویزا آفیسر نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ چھڑے چھاڑ تو نہیں ہیں, اکیلے تو نہیں رہ رہے, کہیں آپ نے یہاں سے جب ویزا آپ کا لگے تو وہیں پہ سیٹل ہو جائیں گے باہر. تو فیملی کا بتانا ہے کہ آپ کی فیملی ادھر ہے, آپ کی وائف ادھر ہیں, بچے ادھر ہیں, والدین ادھر ہیں, بچے بھی اسکول گوئیں گے, جو آپ کی جو ٹائز شو کریں گے پاکستان کے ساتھ, فیملی ٹائز ہوں گے جو پاکستان کے ساتھ, تو وہ آپ نے بتانے ہیں اس کورنگ لیٹر میں ہی, تاکہ ویزا آفیسر کو صرف یہ لیٹر پڑھنے سے اندازہ ہو جائے کہ آپ کا کیا پرپز ہے, آپ کا کیا اسٹیٹس ہے. اب یہاں پہ لکھا جی آئی ایم ریزائڈنگ ود مائی پیرنٹس. اب یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اس کی جو ہے آگے ڈسکس کروں گا, کیونکہ جب آپ اپنی وائف کے ساتھ جا رہے ہوں اگر فارن کنٹری میں اور بچے چھوٹے ہوں, تو ویزا آفیسر یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ جو بچے ہیں یہ کس کے پاس آپ چھوڑیں گے. تو وہ اس صورت میں آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے والدین ہیں, میری بہنیں ہیں, تو وہ ان کے پاس رہیں گے. اب یہاں پہ بتایا کہ میں اپنے والدین, بیوی اور 3 جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں اپنے ہاؤس میں, میرے اپنا جو مکان ہے اسلام آباد میں. اب یہ تو بتا دیا کہ اپنا فیملی. اب فیملی سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے لگانے ہیں, جیسا کہ نکاح نامہ ہو گیا. اچھا یو کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے جو ڈاکومنٹس آپ کا اردو میں ہے اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ضروری کروانی ہے, تاکہ کیونکہ وہ ان کے لیے پڑھنے میں آسانی اور ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہے ایک ٹرانسلیٹر سے باقاعدہ جو رجسٹرڈ ہو یا جو بھی, لیکن اس کا جو ہے نام وغیرہ ضرور ہونا چاہیے اس ٹرانسلیٹر کا بھی. کسی اچھے ٹرانسلیٹر سے کروا سکتے ہیں. آپ مجھے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں, میں بھی آپ کو جو ہے یہ ٹرانسلیشن کر کے دے سکتا ہوں. کوئی بھی ڈاکومنٹس ہے آپ کا, کوئی میرج سرٹیفکیٹ ہے, FRC, پراپرٹی ڈاکومنٹس ہیں, کوئی بھی کسی قسم کا بھی, ایک پراپر جو ایک فارن آفس سے جو ترجیح شدہ ادارہ ہے وہ اس کے لیٹر ہیڈ پر. تو آپ نے جو ڈاکومنٹس لگانے ہیں, میرج سرٹیفکیٹ, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے. اب فیملی FRC جو ہوتا ہے نادرا کا, یہ بھی فیملی ممبر شو کرتا ہے کہ اس فیملی میں کتنے ممبرز ہیں اور کون کون سے ہیں, ان کے نام, ولدیت اور یہ تمام چیزیں اس میں شو ہوتی ہیں. یہ نادرا شو کرتا ہے. اس کی بھی انشاءاللہ الگ سے ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا کہ یہ آن لائن کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے. 1500 روپے اس کی فیس ہوتی ہے جو نادرا لیتا ہے. کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ ہوتی ہے, ڈیبٹ کارڈ کے تھرو بھی ہو جاتی ہے, تو اس کے الگ سے انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی. چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ CRC جس کو فارم B کہا جاتا ہے, یہ بھی آپ کے جو ہے فیملی ممبرز ہی شو کرتے ہیں. اور اسکول سرٹیفکیٹس آف چلڈرن آر اینڈ نیکسٹ, بچوں کے جو اسکول سرٹیفکیٹس ہیں وہ اٹیچ کریں گے. اب یہ تمام چیزیں آپ کے فیملی کو ڈسکس کریں گے, یعنی اس کو پروف کریں گے کہ ٹھیک ہے جی شادی شدہ بندہ ہے, یہیں پہ رہ رہا ہے, اس کی بیوی بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں, اسکول گوئیں گے. تو یہ ہو گئے یہاں تک. اب تھرڈ پہ ہے پرپز آف وزٹ. اوپر تو آپ نے بتا دیا. اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ جو UK جا رہے ہیں آپ کا کیا مقصد ہے. آپ نے اب ٹورزم پرپز کے لیے جا رہے ہیں, آپ کسی کو ملنے جا رہے ہیں, کوئی کسی کی انویٹیشن پہ کوئی تقریب جو منعقد ہوئی ہے وہاں پہ اس کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ لکھیں گے جی اس شخص کا نام جس کے پاس آپ جا رہے ہیں, فرحان یاسین UK نیشنل. اس کا وہاں پہ اسٹیٹس بھی بتا دیں اگر وہاں کا UK نیشنل ہے یا نہیں ہے, جو بھی ہے. ریزائڈنگ دیر از مائی کزن, میرا کزن ہے, کزن بھی ہو سکتا ہے, دوست بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, بٹ مور کلوزر لائک بردر. اس کا اسٹیٹس بھی آپ نے بتا دیا کہ میرے سے وہ بہت قریب ہے. دی میرج سیریمنی آف ہز ڈاٹر نیملی رضوانہ کوثر. اگر اس کی بیٹی کی شادی ہے تو آپ وہاں پہ لکھیں گے اس کی بیٹی کا نام بھی لکھیں گے, بیٹی کی شادی ہے تو. is going to be held on 29th April 2019. اب کس طریقے ہونے جا رہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے. in the United Kingdom. In this regard, Mr. Farhan Yassin has invited me and my wife Mrs. Hina Kausar. اب آپ کو اور آپ کی جو ہے مسز کو انوائٹ کیا ہے تو وہ بھی آپ لکھیں گے to attend this marriage ceremony. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں تک پتہ چل گیا جی کہ وہ وہاں پہ جو ہے رہائش پذیر ہے فرحان یاسین. اس کی بیٹی کی شادی ہے, اس کا بھی نام آ گیا, کس طریقے شادی ہے وہ بھی آ گیا, اور انہوں نے انوائٹ بھی کیا ہے ہمیں اس میرج سیریمنی کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اب ڈاکومنٹس آپ نے کون سے اٹیچ کرنے ہیں یہ بھی میں نے جو ہے ریڈ انک سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو, اور اٹیلک بھی کر دیا.
شادی ہو رہی ہے تو شادی کارڈ ضرور لگانا ہے آپ نے، تاکہ اس کے پاس پروف بھی ہو، ویزا فیزر کے پاس آپ شو کر سکیں. اینڈ اسپانسرشپ لیٹر، اسپانسرشپ لیٹر جس میں وہ ایک لیٹر ہوتا ہے جس میں وہ لکھیں گے کہ یہ ہمارے کزن ہیں، کیونکہ یہ بھی کزن ہیں ان کے، تو وہ بھی ان کی کزن ہوئے، یہ ہمارے کزن ہیں، میں ان کو ان کی فیملی کے ہمراہ جو ہے انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے شادی جو ہے میری بچی کی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں، اور اتنے عرصے کے لیے وہ آئیں. اور اگر تو وہ صرف اسپانسرشپ کر رہا ہے تو صرف اسپانسرشپ ٹھیک ہے، اگر وہ فائنینشلی طور پر سپورٹ بھی کر رہا ہے تو وہ یہ بھی لکھے گا کہ جی میں ان کو فائنینشلی طور پر سپورٹ کروں گا، یہ یہاں پہ آئیں گے، ان کو رہائش دوں گا، اپنے گھر میں دوں گا، یا میں نے ہوٹل بکنگ کروا دیا الگ سے. تو یہ اس کے جو ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں. اب فوٹوگرافس آف ہز ہاؤس، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر وہ اپنی جو ہے اپنے گھر میں ہی ان کو اکوموڈیشن پرووائڈ کرے گا، تو یہ وہاں بتائے گا جی کہ میرے گھر ہے 4 کمرے ہیں جس میں سے 1 کمرہ اسپیئر ہے، تو میں ان کے لیے یہ جو اسپیئر کر سکتا ہوں. اینڈ ادر ریلیٹڈ ڈاکومنٹس آر اٹیچڈ نیکسٹ انکلوزڈ. تو یہ تمام جو ڈاکومنٹس آپ نے ضرور لگانے ہیں. اب اگر تو پرپز آپ کا ٹورزم ہے، ٹورزم یعنی یہ تو ہو گیا وزٹ، آپ نے اپنے دوست یار کو ملنے جانا ہے، کزن کو ملنے جانا ہے، کوئی میرج سیریمنی اٹینڈ کرنے جانا ہے. اگر ٹورزم ہے، صرف کوئی وہاں پہ آپ کا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی دوست یار نہیں ہے، تو آپ نے صرف پھرنے ٹورنے جانا ہے وہاں پہ. اب آپ یہاں پہ اپنے ایکسپلین کرنا ہے کہ میں نے ان شہروں میں جانا ہے یو کے، اور میں نے اپنے ٹریول اٹنری جو ہے وہ بھی اٹیچ کرنی ہے، اور بتانا ہے کہ میں نے ہوٹل بکنگ بھی کر لی ہے، اور یہ اس سے جو ریلیونٹ جو انفارمیشن ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ٹورزم سے. لیکن یہاں پہ چونکہ اسپیسیفک ہو گیا، ہم نے کس مقصد کے لیے جانا ہے، کون سا شخص ہے وہاں پہ، کون سا رشتہ دار ہے، تو وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہوگی. اٹ از پوائنٹڈ آؤٹ، اس کو مزید جو ہے کلیریفائی کرنے کے لیے کہ ہم جو ہے اس شخص سے نہیں ملے جو یو کے میں مقیم ہے، میرا جو کزن ہے، 5 سال ہو گیا. اب اسی وجہ سے ہمارا جو تجسس ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور ہم اس کی جو بیٹی کی شادی ہے وہ اٹینڈ کرنے ضرور جائیں گے، اور ہمارے جو خواہش ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں ویزا گرانٹ کیا جانا چاہیے. اور اس کے بعد اٹ از کلیریفائڈ دیٹ، اب ہم یہ بھی اس کی جو وضاحت کرتے ہیں کہ ہم یو کے میں صرف 15 دنوں کے لیے جائیں گے، 2 3 4 5 دن جو ہے وہ شادی کے تقریبات میں گزر جائیں گے، باقی ہم ادر جو پلیسز وہ وزٹ بھی کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہے ٹائم سپینڈ کریں گے، اور اس کے بعد ہم پاکستان واپس بھی آ جائیں گے. اب یہاں پہ جو میں نے ایک ہیڈنگ دی ہے، یور اون فائنینشیل اسٹیٹس اینڈ ایکسپینسز. آپ نے اپنا فائنینشیل اسٹیٹس بتانا ہے. اوپر آپ نے عہدہ تو بتا دیا کہ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اچھی پوسٹ نہیں بھی ہوتی، لیکن انسان مالی طور پر اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کی جدی پشتی جو جائیداد ہوتی ہے یا اور بھی جو ریلیونٹ اس کے جو ہوتے ہیں سورس آف مینس تو فائنینشیل سپورٹ کے، تو وہ اس میں بتا سکتا ہے. آئی ایم اے ساؤنڈ پرسن، میں ایک جو ہے ساؤنڈ پرسن ہوں. owing my residential and commercial properties in Rawalpindi, Islamabad, given on rent and deriving monthly rent from these properties. اب اپنا جو سٹیٹس بتانا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹیز ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ گاڑی ہے اس کے مالک ہیں، کوئی کمپنی کا تو خیر اگر اوپر بزنس آپ بتا سکتے ہیں کوئی، تو جو بھی آپ کسی بھی چیز کے مالک ہیں جو آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس کو ثابت کرے، تو آپ نے لازمی بتانا ہے کہ میں ان اشیاء کا مالک ہوں. کرایہ لے رہا ہوں تو یہ بھی آپ کی منتھلی انکم میں اضافہ کرے گا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر اوپر میں نے بتایا، تو وہاں سے ان کی جو سیلری سلپ ہے اس سے بھی ایویڈنٹ ہو جائے گا کہ یہ ان کی اتنی سیلری ہے، تو یہاں سے کرایہ بھی آ جائے گا. اب فرام دیس پراپرٹی ایز ویل اینڈ آئی آلسو اون 2 cars، اگر گاڑیاں ہیں تو وہ بھی آپ لکھ لیں. اب ڈاکومنٹس آپ نے کون کون سے اٹیچ کرنے ہیں، یہ تمام چیزیں اس وجہ سے لکھنا ضروری ہے تاکہ ویزا آفیسر کو پتہ چلے کہ آپ یہاں پہ تنہا نہیں ہیں، آپ کی فیملی بھی یہاں پہ ہے، آپ کے بچے بھی یہاں پہ ہیں، تمام چیزیں، آپ کی ملازمت بھی یہاں پہ ہے، آپ کا بزنس بھی یہاں پہ ہے، آپ کی پراپرٹیز بھی یہاں پہ ہے. تو یہ تمام ٹائز ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ تمام چیز اس کی یہاں پہ ہیں، یہ چھوڑ کے واپس آئے گا ہی آئے گا. انہوں نے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. پروف آف اونرشپ آف پراپرٹیز، اب آپ نے جو ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں وہ اونرشپ پروف لگانا ہے اپنی پراپرٹیز کا، جو آپ نے بیان کیا. اوپر پراپرٹی ہے ہی نہیں تو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے جس کی پراپرٹیز ہیں. رینٹ ایگریمنٹس، اب یہ جو آپ نے بتایا کہ ہم نے کرائے پر بھی دیے ہوئے ہیں جو آپ کے فائنینشیل جو منتھلی انکم کو بڑھا رہے ہیں رینٹ، تو اس مد میں آپ نے رینٹ ایگریمنٹس لگانے ہیں، چونکہ عموماً اردو میں ہوتے ہیں.
کرایہ کے جو ایگریمنٹ ہیں یہاں پہ پاکستان میں، تو اس کی انگلش ٹرانسلیشن کرانی ہے. میں نے پہلے بتایا کہ جو ڈاکومنٹس آپ کا اردو میں ہے اس کی انگلش ٹرانسلیشن ضروری ہے، وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا، مجھے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ ای میل کر کے، اور اس کے جو کوٹیشن لے سکتے ہیں. کارز رجسٹریشن بک، اوپر آپ نے بتایا کہ میں اتنی جو گاڑیوں کا مالک ہوں ان کے پروف دینے ہیں، ان کی رجسٹریشن بکس اٹیچ کرنی ہے، اینڈ مائی بینک اسٹیٹمنٹ. اب فائنینشیل کا ہیڈنگ تھی تو یہاں پہ آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ بھی لگانی ہے اپنے، جو 6 مہینے یا سال کے لگا لیں تو بہتر ہے، جس میں وہ ٹرانزیکشنز ہوتی جو بھی ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ ہاں واقعی اس کا جو اکاؤنٹ ہے مینٹین ہوا ہے، اس میں واقعی اس کی فائنینشیل اسٹیٹس اتنا ہے جتنا یہ بیان کر رہا ہے. کیونکہ اتنا اگر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، تنخواہ بھی لے رہا ہے، پراپرٹیز بھی ہیں، تو اس کے بینک میں بھی اچھا خاصا یا نارمل سا پیسہ ہونا چاہیے. آگے ہے جی، وی شیل اسٹے ان دی ہاؤس آف ابو اسٹیٹڈ کزن ان یو کے. جیسا کہ میں نے اوپر بتایا کہ اگر تو وہ صرف آپ کو اسپانسر کر رہا ہے کہ جی صرف اٹینڈ کریں گے میرج سیریمنی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اکوموڈیشن بھی پرووائڈ کریں گے، ہمارے اپنے گھر میں ہی جگہ ہے، تو پھر یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی ہی گھر میں ٹھہریں گے، تو تاکہ ویزا فیس کا مائنڈ کلیئر ہو جائے کہ 1 سے لے کے اینڈ تک، فرسٹ سے لے کے اینڈ تک. Who has also written in his sponsorship letter regarding providing us the accommodation. اب یہاں پہ یہ بھی لکھ دیں، اور اس نے بھی اپنے جو اسپانسرشپ لیٹر میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم جو انوائٹ کر رہے ہیں اپنی بچے کی شادی پہ، یہ جو شخص جس کو انوائٹ کر رہے ہیں ہم اس کو اکوموڈیشن بھی پرووائڈ کریں گے، اس کے خرچہ بھی برداشت کریں گے، جیسا بھی سچویشن، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. تو اگر وہ اکوموڈیشن نہیں کرے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہوٹل کی بکنگ کروا لیں ہمارے لیے، تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں جو کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اینڈ پہ آپ نے ریکویسٹ یہ لکھنی ہے، انڈر دی فور گوئنگ سرکمسٹانسز آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز ایشو اس. اب اس میں نے اس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ ہم نے اوپر بیان کر دیا کہ مجھے اور میری وائف کو انوائٹ کیا گیا ہے اور ہم دونوں نے جانا ہے. اس دی ریکوائرڈ ویزا، ریکوائرڈ جو اوپر ہم نے شارٹ ٹرم وزٹ ویزا، لیٹنگ اس ٹو میٹ اوور بردر اینڈ ہز فیملی and to attend the wedding ceremony as well and also to visit other places in the United Kingdom. استدعا کی جاتی ہے کہ ہمیں ویزا عنایت کیا جائے تاکہ ہم اپنے بھائی جو ہے، جو ہمارا کزن ہے لیکن جسٹ لائک بردر، اس کو اور اس کی فیملی کو مل سکیں، اور جو یہ شادی کی تقریب ہے اس کو اٹینڈ کر سکیں، اور دیگر جو یونائٹڈ کنگڈم میں پلیسز ہیں اس کو بھی وزٹ کر سکیں. تھینکنگ ان اینٹیسپیشن، یہاں پہ نام آ جائے گا اس شخص کا جو اپلیکینٹ ہے، جو اپلائی کر رہا ہے اپنی وائف کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. کوئی کمنٹ میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو کوئی، تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، کسی بھی ریلیٹڈ، کورنگ لیٹر سے بھی ریلیٹڈ ہے، ٹرانسلیشن سے بھی ریلیٹڈ ہے، یا جو بھی آپ کے من میں کوئی سوال ہے جو لیگل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. شکریہ.